हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये मॉन्ट्रियल कनाडा है। इस वक्त यहाँ पे 10:15 हुए हैं। तो आज क्लाउडी है, 2 दिन से क्लाउडी है तकरीबन। कल थोड़ी सी धूप थी लेकिन आज ज़्यादा क्लाउडी है। कल सन एंड क्लाउड्स वर टुगेदर। तो इस वक्त तो बिल्कुल क्लाउडी है। मुझे लगता है आज बारिश भी होगी। और ये देखें हम लोग जा रहे हैं 13 हाईवे पे। तो ये आगे चल के हम 40 लेंगे। तो यहाँ इस वक्त बहुत ट्रैफिक स्टक है, इसलिए आहिस्ता जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं फ़ायदा उठाती हूँ, हम आहिस्ता जा रहे हैं तो शोर कम होगा, तो हम बातें आराम से कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि ट्रैफिक कैसे आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। रश आवर में ट्रैफिक काफ़ी होती है लेकिन 10 बजे थोड़ी कम हो जाती है। 10 के बाद मुझे लगता है आफ्टर 9:30 कम हो जाती है। लेकिन शायद आज किसी वजह से बाज़ दफ़ा समर में कंस्ट्रक्शन बहुत होती है, हर समर में, तो जिसकी वजह से एक लेन बंद कर देते हैं। शायद हो सकता है कि एक लेन बंद हो जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो खैर वैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस वैसे ही जा रहे हैं बाहर। तो लेट भी पहुँचे तो कोई बात नहीं। मैं तो खैर बहुत आहिस्ता चलाती हूँ गाड़ी। इस वक्त तो खैर मैं नहीं चला रही। तो जब मैं जॉब पे जाती थी तो तब मैं ज़्यादा गाड़ी चलाती थी, और इवन स्नो स्टॉर्म में भी मैं बड़ी आसानी से चला लेती थी। लेकिन फिर एक दफ़ा ये हुआ था कि मेरी गाड़ी बहुत बुरी तरह स्लिप हुई, तो उसके बाद मैं डर गई। मैंने फिर गाड़ी चलाना काफ़ी कम कर दी थी। असल में वो गाड़ी भी इसलिए स्लिप हुई थी कि वो टायर उसके ठीक नहीं थे। नए टायर डलवाए थे लेकिन 2 चेंज कर लिए थे और 2 नहीं चेंज किए थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि उसी की वजह थी। बाद में फिर हमने टायर चेंज करवा लिए, लेकिन वो जो एक डर था ना मेरे अंदर काफ़ी बैठ गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि मैं काफ़ी घबराने लगी थी बर्फ़ में चलाने से, क्योंकि बर्फ़ में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो बर्फ़ में गाड़ी चलाते ही नहीं है विंटर में। वैसे कम लोग हैं, ज़्यादा तो चलाते हैं, तो लेकिन कुछ लोग काफ़ी डरते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वैसे गाड़ी आराम से ही चलानी चाहिए। इंसान लेट पहुंच जाए वो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि फ्रीजिंग रेन, जबकि फ्रीजिंग रेन जैसे ही नीचे गिरती है ना तो वो जम जाती है, जैसे आप कह लें आइस पूरी बन जाती है। आपको पता है आइस के ऊपर चलना कैसा होगा, आप खुद ही सोच लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें जॉब पे भी नहीं जाना, वो वैसे ही उन्होंने फिर भी ज़रूर निकलना है। हाँ ये देखें, ये एक साइड बंद थी जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा थी। तो मैंने इतने बूढ़े लोगों को देखा है कि वो हाईवे पे जा रहे हैं। नहीं सॉरी, हाईवे पे नहीं, मतलब वो हाईवे पे तो कोई वॉक नहीं कर सकता। तो जैसे सड़क स्लिपरी है इतनी ज़्यादा, फ्रीजिंग रेन गिरी है, केन पकड़ी हुई है, छड़ी पकड़ के तो फ्रीजिंग रेन पे वॉक कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि भाई आज आप ना निकलो, कल निकल जाना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो छुट्टी भी कर लेते हैं, इवन उन्हें जॉब पे जाना है। तो हर तरह के लोग हैं। मुझे तो लगता है कि वैसे एहतियात ही करनी चाहिए। अब एक चीज़ लोगों को कोविड की वजह से बड़ा एडवांटेज हो गया। जो लोग घर में बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो वो जैसे वेदर ख़राब होता है तो वो घर से काम कर लेते हैं। अब तो वैसे उन्होंने बहुत से लोगों को वापस बुला लिया कि वो घर बैठ के काम नहीं कर सकते। लोग काफ़ी सैड थे कि हमें काम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जिन लोगों के बच्चे छोटे थे उनके लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद था। वो अपना काम कर रहे हैं, साथ खाना पकने को रख दिया, लॉन्ड्री कर ली, जिससे मेरी बहू भी यही करती थी उस वक्त और बड़ी खुश थी।
تو پھر جب اسے واپس بلایا تو اسے کافی وہ سیڈ تھی اس بات سے. بہرحال اپنے بس میں تو کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ویسے اس کی جاب بہت اچھی ہے. اگر ویدر خراب ہو تو ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کام پہ مت آنا، کیونکہ اس کی گورنمنٹ کی جاب ہے. لیکن ویسے جو لوگ دوسری جابس کرتے ہیں، گورنمنٹ کی جاب نہیں ہے، جیسے میں جاب کرتی تھی تو بعض دفعہ اتنی سلپری ہوتی تھی، اسنو اسٹارم ہے اور میں جاب پہ جا رہی ہوں اور میں سوچتی تھی آج تو میں جاؤں گی نا تو وہاں پہ تالا ہوگا، اور جب میں جاتی تھی کوئی بھی ایبسنٹ نہیں ہوتا تھا. تو ایسے لگتا تھا سب کو دیکھ کے جیسے باہر اسنو اسٹارم نہیں ہے. تو لوگ یہاں ویدر جیسا مرضی ہو جاب پہ ضرور جاتے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو اچھا ہے. ہمارے ہاں تو بارش بھی زیادہ ہو تو اگر کسی نے انوائٹ کیا ہوا تو تب بھی پرواہ نہیں کرتے. تو یہاں کے لوگ پنکچوئل بہت زیادہ ہیں. جیسے میں پہلے نیوز بہت سنتی تھی، لوکل نیوز، تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہوسٹ بتا رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا. ایسے ہی وہ باتیں سناتے رہتے ہیں لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا تو سب لوگ ٹائم پہ پہنچ گئے. تو 2 لوگ تھے جو لیٹ تھے 10 منٹس. تو دیکھیں مطلب یہاں کے لوگ کتنے پنکچوئل ہیں. وہ اس کا سٹوری ایک سنا رہا ہے کہ وہ 2 لوگ لیٹ تھے، اونلی 10 منٹس لیٹ. تو بہت اچھی بات ہے، پنکچوئل ہونا چاہیے. اسپیشلی اپنے کام پہ تو ضرور پنکچوئل ہو، کیونکہ کام جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک ضروری چیز ہے. کیونکہ ہمار نہیں کریں گے تو خرچ کہاں سے کریں گے. تو آپ اپنی فیملی کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ باس تو نہیں لائک کرتے کہ آپ لیٹ آئیں. تو کام پہ تو ہمیشہ مجھے لگتا ہے ہاف این آور نہیں تو 15 منٹس ضرور ارلی پہنچنا چاہیے. کچھ لوگ اینڈ پہ بھاگ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، بیڈ کو جلدی چھوڑتے نہیں ہیں. تو بہرحال میں تو ہمیشہ اپنے کام پہ بہت پنکچوئل تھی. ایٹ لیسٹ 15 منٹ پہلے تو میں ضرور پہنچتی تھی. تو اب دیکھیں پھر یہاں پہ ٹریفک سٹک ہو گئی ہے، کیونکہ آگے چل کے یہ جو ہائی وے ہے نا وہ ڈاؤن ٹاؤن جاتا ہے، جس کو سٹی سینٹر بھی کہتے ہیں. تو اور ڈاؤن ٹاؤن میں بہت لوگ جاب کرتے ہیں. تو ویسے جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ میٹرو یوز کرتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن جانے کے لیے، کیونکہ ہائی وے پہ بہت دیر لگتی ہے. تو لوگ میٹرو پریفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میٹرو کو بالکل لائک نہیں کرتے. تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم سٹک ہو لیں گے لیکن میٹرو میں نہیں جائیں گے. تو یہ دیکھیں بس آہستہ آہستہ گاڑی چل رہی ہے، اور اس وقت شور بھی کم ہو گیا. وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئیکیا. یہ آئیکیا بہت اچھا سٹور ہے. اگر آپ یہاں جاتے ہیں نا آپ کو گھر کو سمیٹنے کے بہت اچھے آئیڈیاز ملتے ہیں کہ آپ چھوٹی سی بھی جگہ پہ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. تو مجھے آئیکیا پسند ہے. اگر آپ نے کوئی چیزیں سیکھنی ہیں تو آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. تو اور پرائسز بھی ان کی باقی سٹوروں کی نسبت کم ہے. اور یہاں بھی ایک ریسٹورنٹ ہے کاسکو کی طرح، اور ان کا جو ریسٹورنٹ ہے وہ کافی چیپ ہے. اور اکثر لوگ یہاں پہ ریسٹورنٹ پہ ہی جاتے ہیں، شاپنگ نہ بھی کریں تو ریسٹورنٹ پہ اکثر جاتے ہیں. تو دیکھ لیں ابھی تک کس قدر ٹریفک سٹک ہے. اور آپ سنائیں پاکستان کا موسم کیسا ہے؟ تو ابھی اگست میں تو گرمی ویسے ہوتی ہے وہاں پہ، حبس بہت ہوتا ہے. سپٹمبر میں جا کے کچھ بہتر ہوتا ہے. اب جیسے آج کل ویدر یہاں کا بھی جا رہا ہے تو فیلنگز ایسے آتی ہیں کہ شاید اب گرمی نہیں آئے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے نا یہاں کا موسم
ٹھنڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر ایسی گرمی آتی ہے نیکسٹ ڈے کہ آپ لون کے کپڑے پہننے کو دل چاہتا ہے اور پہنتے بھی ہیں. تو یہاں کا موسم بس ایسے ہی ہے. تو گرمی بھی اب پہلے سے کافی زیادہ ہو چکی ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، آپ بھی جانتے ہوں گے، اوزون لیئر کافی پتلی ہو چکی ہے جو کہ سورج اور زمین کے درمیان ہوتی ہے. تو اوزون لیئر پتلی ہونے کی وجہ سے سورج میں سے جو ریڈیشن نکلتی ہیں تو وہ ریڈیشن اوزون لیئر پوری طرح جذب نہیں کر پاتی، کیونکہ پہلے وہ موٹی تھی اوزون لیئر، تو وہ پوری طرح سے ریڈیشن کو جذب کر لیتی تھی. تو گرمی اتنی زیادہ پلانٹ پہ نہیں ہوتی تھی. تو اب وہ اوزون لیئر پتلی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں گرمی پہلے سے زیادہ پڑ رہی ہے. اور اوزون لیئر پتلی کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پولوشن، کیونکہ ہم لوگ جو پلانٹ کو پولوٹڈ کرتے جا رہے ہیں گاڑیاں یوز کر کے، اور اب اتنی زیادہ فیکٹریز ہیں، ان کی وجہ سے پلانٹ پولوٹڈ ہوتا جا رہا ہے. سو اللہ کرے کہ اس کے لیے کچھ کریں. یہاں پہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے مجھے یاد ہے میں نے اس کا آرٹیکل پڑھا تھا، کافی فیمس آرٹیکل ہے، کافی فیمس سائنٹسٹ تھا. وہ انوائرمنٹ کا سائنٹسٹ تھا. تو اس کے بڑے دلچسپ آرٹیکلز ہوتے تھے. تو کیونکہ اس وقت یہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو پڑھنے کے لیے نیوز پیپر ہی ہوتے تھے، تو میں کافی شوق سے اس کے آرٹیکلز پڑھتی تھی. تو اس نے آج سے 20-25 سال پہلے بہت شور مچایا تھا کہ خدا کے لیے کچھ کرو، پلانٹ خراب ہو رہا ہے. لیکن گورنمنٹ نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو اب آ کے تو تھوڑا سا کر رہے ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کہ جیسے اوزون لیئر پتلی ہوتی جا رہی ہے، گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں، تو کسی کے لیے بھی، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیں ابھی کتنی زیادہ سٹک ہے ٹریفک. تو چلیں ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اور مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.